سب نبيا فاقتلوه. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما فتح اللہ المدائن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ایام عمر فامرهم بالانطاء فبسط فی المسجد وامر بالاموال فافرغت فی المسجد. عبداللہ بن عباس کہنے حضرت فاروق اعظم دے زمانے جدو مدائن فتح ہویا اپنے دلوں نو جگہ دیو حضور دے آل بیت دی محبت واسطے. اپنے دلوں میں جو محبت گندیاں کڈو تے گندیاں سوچاں فکراں کٹ دیو. انہاں کہو نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کر دیاں چمک دو اے محبوب دے غلام اور گلاں بھی اسی چمک دے ہویاں کر دیں اسی گلاں بھی چمک دے ہویاں کر دیں. فاروق اعظم کے زمانے میں لما فتح اللہ اسی فرمایا اللہ نے فتح کیا. ہاں جی لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ. اللہ نے جب مدائن صحابہ رسول کو دے دیا فتح کر کے دے فتح اللہ نے کی. اللہ بات تو خود ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں. فی ایام عمر حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں مال غنیمت آ گیا. حضرت عمر فرمایا بھائی دسترخوان بچھا دو پوری مسجد نبوی شریف. فامرہم بالانطاع فبسط فی المسجد فرمایا سارے دسترخوان لے آؤ کپڑے بچھا دو. پھر فامر بالاموال فافرغت علیہا پھر آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت لے آؤ اینت سارے دسترخانہ ہوتے بچھا دو سارا فی المسجد. جتنی بھی میں پڑھا حضرت عمر مسجد سے نکلے رسول اللہ مسجد سے نکلے کیوں جی صدیق اکبر مسجد سے نکلے حضرت عمر مسجد سے نکلے عثمان غنی مسجد میں سوئے ہوئے تھے مولا علی مسجد سے نکلے امام حسن مسجد سے نکلے امام حسین سارے. پھر حضرت عمر نے جب سارا مال مسجد نبی شریف ڈھیر لوا دیتے نا مدائن جب فتح ہویا تو حضرت عمر نے پھر سارے صحابہ نے جمع فرمایا. وَأَوَّلُ مَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي کم از کم اس ویلے لکھ صحابہ تے آئے نا چلو اس ویلے جڑے موجود ہے وہ ہزارہ ہونے تے ہزارہ صحابہ میں جو سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم نے امام حسن ہو کے فرمایا آپ تشریف لے آئیں تسی تشریف لے آؤ. وقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما عفا اللہ علی المسلمین فقال له بالرحب والکرامت فامر له بألف درہم. حضرت عمر فرمان لگے واہ واہ جی سبحان اللہ آپ تشریف لے آئے ہو مرحبا مرحبا. ہاں جی ساریاں اس طرح تھوڑی ہی ہیں ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو. آپ نے فرمایا 1000 درہم آپ دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرو. حضرت امام حسن تشریف لے گئے پھر امام حسین آ گئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما عفا اللہ علی المسلمین فقال له الرحب والکرامہ نہ کہ امیر المومنین وہ مال غنیمت سے ہمیں بھی دیں. حضرت فاروق اعظم نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا. آل بیت صحابہ دے نا دے جھگڑے سانو ہی دسو نا تو آنو کنے پٹیاں پڑھائیاں اتنے تے مرحبا مرحبا وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب امام حسین اور امام حسن نے فاروق اعظم کو امیر المومنین کہا اور فاروق اعظم کا انتخاب حضرت صدیق اکبر نے کیا. اگر صدیق اکبر کا یہ فیصلہ درست نہیں تو پھر حسن اور حسین امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں؟ لہذا صدیق اکبر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں حضرت عمر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں. اس تو بڑی قانونی خلافتیں ہی کوئی نہیں. جی ہاں ہم یا امیر المومنین انہوں نے پتہ سی قیامت تک لوگاں بک بک کرنی تے حسن تے حسین مور لے کے جا رہے ورنہ کالا یا عمر بھی تو کہہ سکتے سن نہ کہا نہیں نہیں یہ تے بڑے گلہ ہونی آن بعد ہے ہاں جی منہ شگافیاں لوگوں نے کرنی آج حسن تے حسین مور لا کے جا رہے جیڑا انہاں نو منن والا ہوئے گا انہاں نو امیر المومنین ضرور مننے گا. اے بات
فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین فقال لہ الرہب والکرامہ. انہوں نے کہا مرحبا تہاڑیاں عزتاں دی وجہ تو ساڑیاں عزتاں جی تسی تشریف لے آئے ہو. فامر لہ بألف درہم 1000 درہم آپ نے پیش کی. فرمایا ہے فبدر الیہ ابن عبداللہ بن عمر. پھر تیسرے نمبر تے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین فقال لہ الرعب والکرامہ. انہوں نے کہا امیر المومنین اتھے بولی اے نہیں کیا یا ابھی. انہوں نے کہا گل جی بڑی وڈی سی. انہوں نے کہا امیر المومنین میرا حق مینوں دیو. تے آپ نے فرمایا جڑے پہلے آئے سن نا انہاں دی وجہ تو تانوں بھی مرحبا تے انہاں دی وجہ تو تانوں بھی عزت مل گئی ہیں. کیوں جی انہاں دی وجہ فامر لہ ب500 درہم. فرمایا میرے پتر نو 500 درہم دیو. کیوں جی حضرت فاروق اعظم دے اس عطا تے بھی قربان تے عبداللہ بن عمر دے سوال تے بھی قربان. پھر فاروق اعظم دے جواب تے ساری دنیا قربان. وقال یا امیر المومنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ. کہنے لگے ہاں توتیہم الفن الفن و توتینی ب500. انہوں نے کہا امیر المومنین میں ایڈا مضبوط جنا تے میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کردا رہا تلواراں لے کے لڑدا رہا اسلام دی خاطر. تے امام حسن اور حسین تے اس ویلے بچے سن تے مدینہ پاک دی مبارک گلیاں میں چل کے تے مدینہ پاک دی گلیاں نور بکھیر دے سن. تے میں اس ویلے تلوار نہ لڑدا سی. انہاں نو تسی دتا توتیہم الفن الفا انہاں نو 1000 درہم تے میں نو 500. قال نعم. فرمایا ہاں بیٹا گل تے انجی ہے. اذهب فاتب ابن کابیہما وام کامہما وجد کجدہما وجدت کجدتہما وعم کعمہما وخال کخالہما وخالت کخالتہما فإنک لم تاتنی بھی. فرمایا ہاں بیٹا گل تے انجی ہے کہ میں تینوں 500 دیتے انہوں نے 1000 جے انہاں دی برابری دا حصہ لینا ہے اذهب تو پھر جا فاتنی بن کابیہما. پھر انہاں دعا جا باپ لیا. قال نعم کیسی بات قال نعم. فرمایا ہاں گل تا پتر انجی ہے میں تو بھرے مجمع میں چنج کیتا. نعم اذهب جے انہاں دا برابر حصہ لینا ہے تو فاتنی بن کابیہما. پھر ایو جا ابا لے آؤ وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا. پھر ایو جا امی لے آؤ وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا. پھر ایو جا نانا لے آؤ وَجَدَّتٍ كَجَدَّتِهِمَا. پھر ایو جا نانی لے آؤ وَعَمٍ كَعَمِّهِمَا. انہاں دے برابر کوئی چاچا لے آؤ وَخَالٍ كَخَالِهِمَا. انہاں جا کوئی مامو لے آؤ وَخَالَتٍ كَخَالَتِهِمَا. انہاں جا کوئی خالہ لے آؤ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِهِ. فرمایا چلا بھی جا ساری کائنات تلاش کر ایو جا رشتے تنوں نہیں لبڑے. صحابت آل بیت جھگڑے کرنا اے امیر المومنین ہزاراں دے مجمع فرمایا. ایک تو ہوندہ ہے نا کسی نو مان جانا خفیہ طریقے نہ میں تھوڑی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع وچ گل نہ کرنا. فقیر بھی کوئی بات ہے رکھ لینا. ہاں جی اے تے گل ہور بھی اگے دی. حضرت عبداللہ بن عمر راویان کہندے میں آیا اپنے ابا جی دے دروازے تے پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن. میں آیا حضرت عمر دے گھر یعنی اپنے گھر آیا تے میں غلام نو جارود نو کیا غلام نو حضرت عمر دے خاص غلام سن. آپ نے فرمایا کہ جا کے میرے ابا جی نو کہو اے پتر آیا. انہوں نے اگو کیا جا کے پتر نو کہو چلا جا اس وقت ملن دا ٹائم نہیں. امام حسن تے حسین کھڑے سن بھی واپس تشریف لے گئے. بعد فاروق اعظم نو پتہ چلیا تے آپ تشریف لے گئے. فرمایا جی تسی کیوں آئے ہو؟
واپس انہاں کہا جی اسی کیا پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کتوں ملنی؟ تے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل انبت الشعر علی الراس غیرکم، فرمایا جی تو آڈے علاوہ کوئی ہے جنہ دی وجہ تو ساڑھے سر دے بال سلامت ہون؟ ہاں جی گلاں کیوں جیاں کرنے ہو تسی؟ اہل سنت کا ہے بیڑا، اصحاب حضور اور نجم ہیں، اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی۔ کیوں جی اتنی بات ہے، اسی کوئی گل کی تھی کسی نے پریشان، لیکن اسی حضور نے فرمایا جڑ میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کرے تو پھر کوئی عالم اپنا علم دا اظہار نہ کرے، تو حضور نے فرمایا اس مولوی دے نال اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، تو فرمایا جس ویلے ویکھو کہ میرے صحابہ نو برا کیا جا رہا ہے پھر ایک کہہ دینا لعنت ہے تواڈے شر اتے، لعنت اللہ علی شرکم، یہ رسول اللہ دے فرمان ہے۔ لو جی گل پھر اگلی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جناب یہ جو رشتے لے آؤ، کیا کیسے؟ فاتنی بیابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و عمن کا عمہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِي، فرمایا میرے پترہ یہ جو رشتے لبنے کوئی نہیں تن۔ اما پھر فاروق اعظم خود وضاحت کی، اے نہیں کہ تو وضاحت کر دے، فرمایا میں خود وضاحت کر کے جا رہا ہوں۔ ہم اہل بیت کو کیسے مانتے جی؟ اہل بیت کے نام پر جو ہمارے بارے میں بات کرے گا پہلے وہ اہل بیت کے بارے میں بات کرے گا۔ اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر حضرت عمر کو ماننا پڑے گا۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں یہ ماننا پڑے گا۔ آپ نے خود فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضی، فرمایا میں تنو دستا ہے دے ابا جی علی مرتضی، واما امہما ففاطمۃ الزہرا، فرمایا انہاں دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا بن، وجدہما محمد المصطفیٰ، فرمایا انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ بن، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، انہاں دی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ، وعمہما جعفر ابن ابی طالب، انہاں دے چچا جان حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ حضور فرماندے سن جدوں یہ شہید ہو گیا نا جنگ موتج، تے حضور نے فرمایا جنت جے فرشتے نال اڑ دین۔ ایک دن رسول اللہ تشریف فرما سن، فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی تھی حضور بندہ تے کوئی نہیں، تسی کدے سلام دا جواب دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جعفر طیار کی روح یہاں فرشتوں کے ساتھ گزری، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، اور شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ آگے آپ نے فرمایا وخالم ابراہیم ابن رسول اللہ، فرمایا جان دے ہو انہاں دے ماموں کونن؟ نبی علیہ السلام دے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم۔ کیوں جی؟ فرمایا ان کے ماموں جو ہیں وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کے ماموں ہیں۔ وخالتہما، کیوں جی؟ تیری گندی سوچ تے تیری گندی فکر اتے لعنت ہوئے کروڑ واری۔ کہندہ حضور دیاں ترے صاحبزادیاں نہیں، تیری گندی زبان سنیے یا او زبان سنیے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولدا۔ عمر دی زبان تے حق بولدا، ترجمان نبی او ترجمان نبی او ترجمان نبی، جان شان عدالت، فارق حق و باطل، تیغ مسلول شدت۔ انہاں فکرہ تے سوچاں چے لعنت، جنہوں 1400 سال تو بعد ابھی تک حضور دی صاحبزادیاں دی تعداد نہ نہیں پتہ چلے۔ آپ نے کیا فرمایا؟
وخالتهما رقیہ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ. فرمایا سن، اپنے بیٹے نے فرمایا سن، ان کی امی جان تو سیدہ ہیں، ان کے ابو جان حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، اور ان کے نانا جان رسول اللہ کی ذات ہے، ان کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہیں. اور سن ان کی خالائیں کون ہیں؟ فرمایا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں. رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی عنہن. رہے گا اور رہے گا یوں ہی.